اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، اور مت ملاؤ صحیح میں غلط، اور مت چھپاؤ سچ کو جان بوجھ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے ترجیحات کا تعین۔ آج ہم بات کریں گے کہ منصفانہ کاوش کیا ہوتی ہے، متوازن زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، ڈر اور لالچ زندگی میں کیوں نہیں ہونا چاہیے، اور محبت کی بنیاد پہ جینا مرنا کیسے ممکن ہے۔ ان سب پہ ہم بات کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہم جائزہ لیں گے کہ ہم ان سب کے لیے، منصفانہ کاوش کے لیے، متوازن زندگی کے لیے ہم اپنی ترجیحات کا تعین کیسے کریں گے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ منصفانہ کاوش، سب سے پہلے ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہم اس دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے آئے، اللہ پاک نے ہمیں محدود سے وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور منصفانہ کاوش کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، آخرت کے لیے بھی کوشش کرنی ہے۔ تو اس میں ہمیں ایک انصاف کی نظر سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جتنی ہماری ضرورت دنیا کی ہے، ہمیں اس کے لیے اتنی کوشش کرنی ہے کہ ہماری ضرورت پوری ہو، بلکہ ہماری خواہش بھی پوری ہو، اور اسی طرح ہماری ضرورت آخرت کی بھی ہے، اور ہماری جو خواہشات ہیں وہ آخرت کے لحاظ سے بھی ہیں تو وہ بھی پوری ہوں۔ تو اب جتنا ہم نے دنیا میں رہنا ہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے لیے اتنی کوشش کرنی چاہیے، اور جتنا ہم نے آخرت میں رہنا ہے اس کے لحاظ سے ہمیں کوشش اتنی ہی زیادہ آخرت کے لیے کرنی چاہیے۔ یہ ہے منصفانہ کاوش۔ اور اگر ہم منصفانہ کاوش نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہماری زندگی غیر متوازن ہو جائے گی۔ اگر ہم آخرت پہ ترجیح دیں گے دنیا کو، اگر ہم ابدی کامیابی پہ ترجیح دیں گے عارضی کامیابی کو، تو پھر ہماری زندگی غیر متوازن ہو جائے گی۔ اس میں کسی بھی لحاظ سے توازن نہیں ہوگا۔ پھر ہم ایک فرد کی حیثیت سے بھی ناکام ہوں گے، ایک خاندان کی سربراہ کی حیثیت سے بھی ناکام ہوں گے، ایک محلے اور گاؤں اور شہر کے رہنے والے ایک عام آدمی کے لحاظ سے بھی ہم ناکام ہوں گے، اور ہم کسی بھی عہدے پہ، بڑے سے بڑے عہدے پہ بھی پہنچ جائیں، بڑے سے بڑے درجے پہ بھی پہنچ جائیں، تو ہماری زندگی غیر متوازن ہی رہے گی، اور ہمارے زندگی کا کوئی فیصلہ بھی درست نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی غیر متوازن ہوگی۔ اب اس غیر متوازن زندگی کو ہم نے درست کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی سے ڈر اور لالچ کو نکالنا ہے۔ جب تک ہم ڈر کے زندگی گزاریں گے، اور مخلوقات کا ڈر ہمارے دل میں گھسا ہوگا، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پریشان ہوں گے، اللہ سے ہمارا رابطہ نہیں ہوگا، اللہ سے ہم کنیکٹ نہیں ہوں گے، تو ہماری زندگی میں یہ ڈر بڑھتا جائے گا، اور لالچ بھی بڑھتا جائے گا۔ ہم مرنا نہیں چاہیں گے، موت کی کراہت ہمارے دل میں آ جائے گی، ہمارے دل میں دنیا کی چیزیں زیادہ چلیں گی کہ ہمارے پاس یہ نعمت آ جائے، ہمارے پاس اتنی دولت آ جائے، ہمارے پاس یہ ذرائع آ جائیں، ہمارے پاس یہ عہدے آ جائیں، ہمارے پاس یہ اختیارات آ جائیں۔ یہ لالچ بڑھتا جائے گا، اور اسی کے ساتھ ڈر بڑھتا جائے گا کہ اب ہم مر جائیں گے تو یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، اس کے بغیر کیا ہوگا، قبر میں زندگی کیسی ہوگی، آخرت میں ہم پھنس جائیں گے، آخرت میں بڑے مسائل ہو جائیں گے۔ تو یہ دونوں چیزوں سے ہمیں دور ہونا ہے، ڈر اور لالچ۔ اور ہمیں کس بنیاد پہ زندگی گزارنی ہے؟ ہمیں اللہ کی محبت کی بنیاد پہ زندگی گزارنی ہے، اللہ سے کنیکٹ ہونا ہے۔ جب ہم اللہ سے کنیکٹ ہوں گے، اللہ کی محبت میں زندگی گزاریں گے، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہیں گے، ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جب ہم اللہ سے اس طرح کنیکٹ ہوں گے، اس بنیاد پہ ہم زندگی گزاریں گے، تو ہماری زندگی سے ڈر اور لالچ کم ہونا شروع ہوگا اور ختم ہو جائے گا، زندگی متوازن ہوگی، اور ہم منصفانہ کاوش کرنے والے بن جائیں گے۔ اب جب ہم منصفانہ کاوش کرنے والے بنیں گے تو پھر ہماری زندگی کی ترجیحات ٹھیک ہو جائیں گی۔ زندگی کی ترجیحات کیا ہیں؟ زندگی کی ترجیحات میں سب سے پہلے ایمان کی حفاظت ہے۔ جب معاملہ ایمان کی حفاظت کا ہو تو پھر ہمیں اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ، اگر ہماری اس محدود عارضی زندگی میں، غیر پائیدار زندگی میں، فانی زندگی میں اگر کوئی چیز سب سے اہم ہے
تو وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر ممکنہ طریقے سے، ہر لحاظ سے ہم نے ہر حد کو کراس کرتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی. یہ ہماری پہلی ترجیح ہے. اس کے لیے چاہے ہمیں ملک چھوڑنا پڑے، چاہے ہمیں اپنا علاقہ چھوڑنا پڑے، خاندان چھوڑنا پڑے، کچھ بھی چھوڑنا پڑے، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. جب ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے بعد دوسری ترجیح یہ ہے کہ ہم اپنے جان و مال کی حفاظت کریں، کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے، اپنی سیکیورٹی پہ ہم دھیان دیں. اور یہ ہمارا بارڈر اسی طرح امپورٹنٹ ہے جیسے کہ ہم نے ایمان کی حفاظت کی، اسی طرح ہمیں اپنے جان و مال کی حفاظت کرنی ہے، اپنے خاندان کی حفاظت کرنی ہے. یہ ہماری دوسری ترجیح ہے. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری تیسری ترجیح ممکنہ طور پہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی روایات اور اقدار کی پاسداری کرتے ہیں. اور ایک معاشرے میں ہم سروائیو کرتے ہیں تو ان روایات کا اور ان اقدار کی ہمیں پاسداری کرنا ہوتی ہے، جو کہ لازمی ہے. اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو ہم ایک معاشرے کا فعال حصہ نہیں بن سکتے، ہم کٹ آف ہو جائیں گے معاشرے سے. تو اگر ہم نے ایک سوسائٹی میں رہنا ہے تو ہمیں روایات اور اقدار کی پاسداری کرنی ہوگی. یہ ہمارا تیسرا محاذ ہوا، یعنی کہ ایمان کی حفاظت ہو گئی، جان و مال کی حفاظت ہو گئی. پھر ہمیں اپنی روایات اور اقدار کی پاسداری کرنی ہے، اور اس کے ساتھ اپنی معاشی ضروریات کا درست تعین کرنا ہے اور ان کو پورا بھی کرنا ہے. اگر دوسرے کے پاس بہت زیادہ چیزیں ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس بھی ہوں. اگر کوئی ہم سے کوئی زیادہ غریب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لائف میں سیٹسفائیڈ رہیں کہ بس ٹھیک ہے میں بھی. کسی اور کو دیکھ کے اپنی ترجیحات کا ہم نے تعین نہیں کرنا ہے. اپنی معاشی ضروریات کو ہم نے اپنے لحاظ سے ایڈجسٹ کرنا ہے، اور ہم نے اپنے جو دستیاب ذرائع ہیں ان کے مطابق محنت کرنی ہے، اللہ سے امید رکھنی ہے، اور ہماری معاشی ضروریات اچھے طریقے سے پوری ہوں گی بغیر کسی دوسرے سے کمپیریزن کے. نہ ہمیں اپنے آپ کو امیر سے کمپیریزن کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اپنے آپ کو غریب سے کمپیریزن کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ چار چیزیں ہو گئی: ایمان کی حفاظت، جان و مال کی حفاظت، روایات اور اقدار کی حفاظت، پاسداری اور معاشی ضروریات. جب یہ چار ترجیحات ہماری درست ہوں گی تو پھر یہ ہوگا کہ اسلامی فلاحی معاشرے کا جو قیام ہے، کردار ہے، اس میں ہم اپنا فرض ادا کر سکیں گے. اور اگر یہ چاروں ترجیحات ہماری درست نہیں ہوں گی، ہمیں اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوگی، جان و مال کی ہم حفاظت کرنے کو ضروری نہیں سمجھیں گے، روایات اور اقدار کی پاسداری نہیں کریں گے، اور معاشی ضروریات اگر ہم اپنی پوری نہیں کر سکتے تو ہم پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے. معاشرے کا پھر ہم ایک ناکارہ حصہ بن جائیں گے، جس سے کہ معاشرے کو نقصان تو ہو سکتا ہے. ہم معاشرے میں ایک مجرم کی حیثیت سے زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن معاشرے کے لیے کوئی مثبت کردار ہم ادا نہیں کر سکتے. تو اگر ہمیں ایک اسلامی فلاحی معاشرے کے قیام میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اپنا فعال کردار ادا کرنا ہے، تو ہمیں اپنی یہ چاروں ترجیحات درست کرنی ہوں گی. اسی سے انشاءاللہ ایک اچھا معاشرہ بنے گا اور اس کا ہم حصہ ہوں گے. اور جو مکلف مخلوق اللہ نے بنائی، جن و انس، ان سب کو اس سے فائدہ ہوگا. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہم اس طرح اپنی ترجیحات کو درست رکھتے ہوئے آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے منصفانہ کاوش کریں گے، ایک متوازن زندگی گزاریں گے، ڈر اور لالچ ہماری زندگی میں نہیں ہوگا، محبت کی بنیاد پہ ہم زندگی گزاریں گے، اللہ سے محبت کی بنیاد پہ ہم زندگی گزاریں گے، اور اپنی ترجیحات کو ہم درست رکھتے ہوئے ایمان کی حفاظت، جان و مال کی حفاظت، روایات اور اقدار کی پاسداری کریں گے، معاشی ضروریات کا ہم پوری طرح خیال کریں گے، اپنا بھی اپنے خاندان کا بھی. تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اگر اللہ نہ ملا تو پھر کچھ بھی نہ ملا. اس لیے ہماری یہ ساری جو جد و جہد ہے وہ صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے ہے. تو ہمیں اس پہ فوکس رہنا ہے. اپنی زندگی کا کوئی بھی ہم کام کریں جسے ہم عام طور پہ اب سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک دنیا داری ہے، اس دنیا داری میں بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور جو ہمیں ایک راستہ بتایا گیا ہے اس مشعل کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. اس مشعل کے پیچھے، اس روشنی کے پیچھے ہمیں چلنا ہے تاکہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے، آخرت میں بھی کامیابی ملے. یہی آج کا ہمارا میسیج ہے. اگر یہ آپ کو اچھا لگے تو اسے پلیز شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، باقی ویڈیوز جو ہمارے چینل پہ موجود ہیں ان کا بھی جائزہ لیں، اور اپنے قیمتی آراء سے ہماری حوصلہ افزائی کریں. آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.